قربان محمد میں تیرے، قربان محمد میں تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے گلہائے نعت، میں اس پروگرام کی میزبان ہوں، میرا نام ہے سحر اعظم۔ ناظرین، کہا کرتے ہیں کہ آنسوؤں کی بھی ایک اپنی ہی زبان ہوتی ہے، کہیں یہ غم کے اظہار کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو کہیں خوشیوں کے موقع پر بھی چھلک جایا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب بات ہو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ عاشق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہو تو پھر تو یہ آنسو اس کے لیے وسیلہ اور سہارا بن جاتے ہیں کہ خوشیوں کے جذبات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، اور جو دنیا بھر کے غموں الم ملتے ہیں ان کے بھی اظہار کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ تقریباً تمام ہی نعت گو شعراء نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ آج حفیظ طیب کے اسی موضوع پر لکھے ہوئے چند اشعار سے پروگرام کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ ناظرین، حفیظ طیب لکھتے ہیں کہ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، اور ان کے دامن بھی وہ مرادوں سے بھر دیتے ہیں، ان کے دامن بھی وہ مرادوں سے بھر دیتے ہیں، کن کے کہ عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا، عمر بھر جن کو نہیں آیا تقاضا کرنا، اور نظر ان کے در اقدس پہ جمی رہتی ہے، نظر ان کے در اقدس پر جمی رہتی ہے، شان ہے جن کی غم دل کا مداوا کرنا، شان ہے جن کی غم دل کا مداوا کرنا، اور میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار، میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار، جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا، جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا۔ تو ناظرین، آپ سبھی انتظار کرتے ہیں کہ پروگرام گلہائے نعت میں کون مہمان ثنا خواں تشریف لائیں گے۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں جو ثنا خواں موجود ہیں وہ یقیناً آپ کو تو یوں لگے گا کہ شاید آج میرے پروگرام میں پہلی بار یہاں موجود ہیں، لیکن ان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا ناظرین؟ کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم سے ہی ان کا آغاز ہوا۔ کھلتی کلیاں کے نام سے آپ سب کو یاد ہے کہ پروگرام آیا کرتا تھا جس میں بچیاں اور بچے موجود ہوتے تھے، انہیں نعت خوانی سکھائی جاتی تھی۔ تو یہ بھی وہیں سے ان کے سفر کا انہوں نے اپنا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ کیا خوب آغاز کیا۔ اور کیو ٹی وی نے بھی ناظرین صرف سکھا کر وہیں تک ہی ان کا سفر محدود نہیں کر دیا، بلکہ ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا۔ پچھلے کئی پروگرامز میں آپ ان کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ جی، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فضا مختوم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، آپ بتائیے۔ بیٹا بہت خوش آمدید بھی کہتی ہوں آپ کو، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ یوں ہی اپنے سفر کا آغاز تو آپ نے کر ہی دیا ہے، آگے تک جائیں، بہت دور تک جائیں، اور حمد باری تعالیٰ سے بیٹا آپ جانتی ہیں پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تو بالکل بسم اللہ کیجیے گا۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ثنا گو
پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے ہیں، سب کچھ تیرا، اور دنیا میں تیرا کھائیں اور پھر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ہم پہ بھی ہو لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بھرپور آغاز آپ کی جانب سے کیا گیا، اور یقیناً آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کیو ٹی وی نے آپ سب کو یقیناً ایک پلیٹ فارم دیا، اور آپ نے بھی اس کا ایک بھرپور فائدہ اس طرح سے اٹھایا کہ وہاں سے یقیناً آپ نے بہت کچھ پک کیا۔ کیا کہیں گی جو پروگرام میں آپ آتی تھیں، کھلتی کلیاں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، یہاں جب میں آئی تھی تو میں کافی چھوٹی تھی، ابھی بھی آپ چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی تھی، مطلب بالکل بچپنے سے میں نے آغاز کیا یہاں پہ۔ جب میں کیو ٹی وی میں آئی تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی یہاں سے ملا، اور ندا باجی ہوتی تھی اس پروگرام میں ہوسٹ، اور جب میں ان سے دوبارہ ملی تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم فضا ہو جو میرے پروگرام میں آیا کرتی تھی، تو مجھے کافی اچھا لگا ان سے دوبارہ مل کر، اور انہیں بھی کافی مجھ سے مل کر اچھا لگا، تو بہت اچھی ایک جرنی میری یہاں سے چلی، اور مجھے بہت ایک خوشی ملی کہ اب میں دوبارہ یہاں پہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، بالکل یہ ایک حقیقت بات ہے کہ وہ پودے یا وہ بیج جو آپ اپنے ہاتھ سے گرو کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے اور ان کو زندگی دیتا ہے اور پھر ان میں ہریالی دیتا ہے، تو ہمارے یہ نئے پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی ہمارے لیے یقیناً انہی پودوں کی طرح ہیں کہ جن کو پھلتا پھولتا دیکھ کر، جن پر پھول نکلتے دیکھ کر ہم بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں کہ جیسے حقیقی والدین خوش ہوا کرتے ہیں۔ ARY کیو ٹی وی کا میں اپنی جانب سے اس لیے بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ یہاں سے ماشاءاللہ بہت سارے نئے نام نکلے ہیں، نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام آپ نے میں نے سنا، اور اس کو ماشاءاللہ بہت بھرپور طریقے سے ہمارے نعت خواہ نے پڑھا۔ بڑھیں گے ناظرین نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ جی فضا۔ برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں بات تو سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، 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 زہوانم محمد را خبر کن، زہوانم
محمد راہبر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن اور توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروئے لطف سوئے من نظر کن زیروئے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن. سبحان اللہ، بہت ہی مشہور زمانہ کلام. اور یقیناً ناظرین کہ جب خود وہاں نہیں پہنچ سکتے تو پھر دل یہی کہتا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے وہ ہوائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جائیں گی تو ان کے ذریعے ہی اپنا سلام پیش کر دیا جائے اور ان کے ذریعے ہی اپنا دل کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دیا جائے. یہ نعت جو پیش کی گئی ناظرین، اس کا موضوع بھی کچھ یہی تھا. اور بلا تاخیر بڑھوں گے آپ کی جانب بیٹا ایک اور پروگرام میں کلام شامل کر لیجئے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے کہ در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ فخر کہ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ فخر ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ فخر ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو اور یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں
میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے، اور در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ جی جناب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی فضا، آپ نے پروگرام میں رونق بخشی، تشریف لائیں، وقت نکالا، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اختتام بھی ہم آپ کی ہی پڑھی ہوئی نعت پہ کریں گے۔ اپنی ڈائری میں سے نعت نکال لیجیے۔ ناظرین، ہم جو بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ آنسو یقیناً زبان ہوتے ہیں خوشیوں کو بیان کرنے کے لیے بھی اور غموں کو بیان کرنے کے لیے بھی، اور جب بات ہو ان کی چوکھٹ کی تو اس چوکھٹ پر تو ناظرین یہ آنسو بہت ہی زیادہ آپ کا بڑا سہارا بن جاتے ہیں، خوشیوں کے اظہار کے لیے بھی اور آپ کے دکھوں کے اظہار کے لیے بھی۔ حفیظ طائب کے اشعار سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، آگے جا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ہٹ کے طیبہ سے مضافات میں بارش ہونا، ہٹ کے طیبہ سے مضافات میں بارش ہونا، ابر کا آپ کے ارشاد کو پورا کرنا، ابر کا آپ کے ارشاد کو پورا کرنا، اور پتھروں اور درختوں کا سلامی دینا، پتھروں اور درختوں کا سلامی دینا، اور شب کے ایک حصے میں افلاک کا دورہ کرنا، شب کے ایک حصے میں افلاک کا دورہ کرنا، اور تیرے محبوب سے منسوب ہے تائب یارب، تیرے محبوب سے منسوب ہے تائب یارب، سر محشر اسے خلقت میں نہ رسوا کرنا، سر محشر ہمیں خلقت میں نہ رسوا کرنا، اور لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، اور راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور مہمان ثنا خواں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو اجازت دیجیے گا۔ پروگرام کا اختتام حسب معمول مہمان ثنا خواں کی پڑھی ہوئی نعت پہ کریں گے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے
کرتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم